لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا، یہ وہ قرآن ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے، جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، فرمایا اللہ رب العالمین کے قرآن کا پرتاؤ اتنا ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کا جلال اتنا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا، یہ وہ قرآن ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے، جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، فرمایا اللہ رب العالمین کے قرآن کا پرتاؤ اتنا ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کا جلال اتنا ہے کہ اس کلام کے جلال اور خوف کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا فیض ہے، یہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا فیض ہے۔ اللہ اکبر ہے کہ اللہ کا کلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، صحابہ میں منتقل ہوا، تابعین کے اندر آیا، چلتے چلتے آج ان بچوں کے سینوں کے اندر یہ قرآن پہنچا۔ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے اندر تشریف فرما ہوتے، اسی وقت قرآن نازل ہو جاتا، فرمایا میری ٹانگوں کے اوپر اتنی بوجھ پڑتا جس طرح کئی من وزن میری ٹانگوں کے اوپر آیا ہے۔ ساتھ سردیوں کے اندر بھی فرمایا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر پر پسینہ آ جاتا تھا۔ میرے بھائی یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، یہ قرآن کی بڑی شان ہے، یہ قرآن کی بڑا مقام ہے۔ اللہ کی قسم جو اس قرآن کو سینے سے لگا لے، اللہ پاک اس کو دنیا کے اندر بھی بڑا مقام عطا فرما دیتے ہیں، اس کو آخرت کے اندر بھی بڑا مقام ملے گا۔ اور دنیا کی میں ایک دو مثالیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں بر صغیر کے، قاری فتح محمد رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے، جو بڑے بڑے قراء ہیں، علماء کرام ان کے نام سے واقف ہوں گے۔ فرمایا بچپن کے اندر ہندوستان کے ایک علاقے کے اندر اور رہائش پذیر تھے، ابھی بچے ہی تھے، ان کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، باپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ آنکھوں سے نابینے، اللہ اکبر، ان کی ماں ان کو لے کے آئی، آ کر قاری صاحب کے سامنے بٹھا دیا، قاری صاحب کے سامنے بٹھا کے کہنے لگی قاری صاحب میرا بچہ آنکھوں سے نابینا ہے، میرے بچے کو قرآن کی عظمت سے نواز دو، میرے بچے کو قرآن کی دولت دے دو۔ اللہ اکبر، پھر اپنے بیٹے سے کہتی فتح محمد کو، اللہ اکبر، یہ تو قرآن کی وجہ سے قاری فتح محمد رحمت اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں، آج تو ان کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں، آج تو ان کا نام بھی بڑے بڑے علماء احترام سے لیتے ہیں۔ جب وہ بچے تھے ان کی ماں کہتی تھی او فتح قرآن پڑھ لے، قرآن سے یاری لگا لے، قرآن کو حفظ کر لے، قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسا دے، ورنہ اگر تو نے قرآن کو سینے سے نہ لگایا میں مر جانا، تینوں کھانا ہی کسے نہیں دینا۔ اللہ اکبر، وہی قاری فتح محمد ہے، وہی فتح ایک نبینا بچہ ہے، استاد کے سامنے بیٹھ گیا، استاد محترم نے محنت کرنی شروع کر دی، محنت کی، بچہ پڑھتا چلا گیا، سینے میں قرآن کو بساتا چلا گیا۔ بے شک وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دے سکتا تھا، جب اس کے سینے کے اندر قرآن آیا وہ دل کے نور سے دیکھنے لگا۔ اللہ اکبر، قرآن سے پھر اس نے ایسا تعلق بنایا، ساری زندگی قرآن کی خدمت کرنے لگا،
ساری زندگی قرآن پڑھنے لگا۔ لکھا ہے ان کے حالات کے اندر، فرمایا وہ اپنی زبان سے اتنا قرآن پڑھتے تھے، جب سوتے تھے تو سوتے ہوئے کئی قرآن کے پارے پڑھ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے اس قرآن کی اعجاز ایسا تھا، فرمایا جب وہ رات کو سوتے، اکثر اوقات رات کو سوتے 10 سپارے بھی قرآن کی تلاوت کر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کی زبان قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا چل گئی تھی کہ جب وہ واش روم کے اندر جاتے تو اپنی زبان کو پکڑ کے بیٹھتے تھے کہ زبان سے قرآن اتنا جاری ہو چکا تھا کہ اب زبان سے قرآن رکتا ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک ان کو مدینہ منورہ لے گئے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے عرب کے قراء، مکہ مکرمہ کے ائمہ، مدینہ منورہ کے ائمہ، آج بھی مدینہ منورہ کے جو سب سے بڑی امام ہے قاری عبد الرحمن الحذیفی ان کا نام ہے، وہ بھی حضرت قاری فتح محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ آپ کے بر صغیر پاک و ہند کے بھی بڑے بڑے قراء، جن میں حضرت قاری محمد طاہر صاحب رحیمی رحمت اللہ علیہ، حضرت قاری ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اس پائے کے علماء، بڑے بڑے قراء، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیمار ہو گئے، بیمار جب ہوئے، اللہ اکبر، ہسپتال کے اندر پہنچ گئے، کومے کے اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ بظاہر ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ان کی اولاد کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ارے بندہ آنکھوں سے بینا ہو، اولاد بھی کوئی نہ ہو، ساتھ دینے والا بھی کوئی نہ ہو، بیمار ہو جائے تو اس سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، بیمار ہو جائے تو اس کو کوئی کھانا پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ رب اکبر کی قسم ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے، ہسپتال کے اندر پہنچے، شاگردوں کی 12 کی جوڑیاں، مولانا ثناء الرحمن صاحب، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان ہے کہ شاگردوں کی بڑے بڑے قراء کی 12 کی جوڑیاں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر 2 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پھر ایک چلے جاتے، پھر اور آ جاتی، ایک جماعت پڑھ کے جاتی، پھر دوسری جماعت آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت کومے کے اندر چلے گئے۔ جب انسان کومے کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کو کوئی ہوش نہیں رہتا، جب انسان کومے کے اندر چلا جاتا ہے اس کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس کو اپنا ہوش و حواس نہیں ہوتا، بس وہ دنیا کے اوپر جی رہا ہوتا ہے، اس کی رگوں کے اندر، اس کے جسم کے اندر سانس صرف چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ قاری طاہر رحیمی صاحب رحمت اللہ علیہ، فرمایا وہ قرآن شریف کی سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، انہوں نے صرف زیر زبر کی ایک جگہ غلطی کی تو انہیں کومے کے اندر قاری فتح محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر ہلایا کہ نہیں تم قرآن کو غلط پڑھ رہے ہو۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر ساتھ دوسرے قاری صاحب نے ان کو لقمہ دیا تو انہوں نے پھر قرآن ٹھیک کیا تو پھر ان کا چہرہ رک گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر یہ رواج ہے کہ جو ان کی اولاد ہوتی ہے، جو ان کے وارث ہوتی ہیں، ان کے وارث آ کر ان کی تجہیز و تکفین کرتی ہیں، ان کے وارث آ کر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر تعزیت کے لیے لوگ ان کے پاس آتے ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے، اولاد نہیں تھی، مدینہ منورہ کے جو سب سے بڑے امام ہے، آج تو ان کے بیٹے بھی امام ہیں، قاری عبد الرحمن الحذیفی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اعلان کر دیا، لوگو ٹھیک ہے قاری فتح محمد رحمت اللہ علیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، ہم شاگرد جو ہیں ہم ان کی اولاد ہیں، میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کی تجہیز و تدفین بھی کروں گا۔ مدینہ منورہ کے امام نے مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا، ان کو کفن دیا، ان کو غسل دیا، 3 دن تک انتظار کیا، 3 دن تک تعزیت کے لیے بیٹھے لوگ آ کر ان سے تعزیت کرتے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب ان کی قبر دیکھی گئی، حضرت مولانا نافع رحمت اللہ علیہ جو قرات کے معروف امام گزرے ہیں، ان کے قدموں کے اندر ان کو جگہ ملی۔ آگے جا کر دیکھا تو حضرت قاری حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے اندر ان کو جگہ ملی۔ اللہ اکبر۔ وہ قاری نافع رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ قاری نافع رحمت اللہ علیہ وہ ہے، فرمایا کہ جن کے منہ سے بڑی خوشبو آیا کرتی تھی، ان کے منہ سے اتنی خوشبو آتی کہ لوگ پوچھتے حضرت یہ کہاں کا عطر ہے، حضرت یہ کہاں سے آپ نے عطر منگوایا ہے، یہ عطر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ کسی ساتھی نے مجبور کر دیا، حضرت یہ عطر کہاں سے آیا؟ فرمایا میرے بھائی یہ دنیا کا عطر نہیں ہے۔ حضرت تو پھر آپ کے چہرے سے یہ خوشبو کیسی آتی ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے میں نے قرآن کے ساتھ اتنا جاری لگائی، میں نے قرآن سے اتنا تعلق بنایا، میں قرآن 24 گھنٹے پڑھتا تھا، میں اتنی قرآن میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن میں سو رہا تھا
خواب کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او نافع تو قرآن کی اتنا تلاوت کرتا ہے. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ مبارک کو بوسہ دیا. فرمایا جب میں اٹھا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میرے منہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے. ارے جن کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے چہرے تر کا بوسہ لیا ہو, جن کے ہونٹوں مبارک کا بوسہ لیا ہو, ارے یہ کون بوسہ تھا؟ اللہ اکبر. جن کے جسم تر سے خود خوشبو آتی تھی. اللہ اکبر. جہاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے 3 دن تک خوشبو رہتی تھی. اللہ اکبر. مدینہ منورہ کی جب بچیوں کی شادی ہوتی, ان کی مائیں آتی, اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عرض کرتی, امی جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ سینی کی شیشی کے اندر بھر کے دے دو, ہماری بچی کی شادی ہے, ہم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے, وہ ہم نے خوشبو استعمال کرنی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے زیادہ دنیا کے اندر اور کوئی خوشبو